अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाह मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। हर किस्म की तारीफ़, हम्द व सना, किब्रियाई व बड़ाई उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, जिसके तौफ़ीक़ से अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोग यहाँ पर अल्लाह के घर में बैठे हैं। आज का ये प्रोग्राम फ़ज़ीलतुल अख़ नजीब बक्काली हफ़िज़हुल्लाह की सदारत में और दो नहायत ही मुअक्कर उलमाए कराम के ख़िताबात भी होंगे। आज के इस प्रोग्राम के ताल्लुक़ से इफ्तिताही कलमात कुछ बातें इंशाअल्लाह आप लोगों के दरमियान रखने चाहता हूँ। ख़ास तौर पर जो ये प्रोग्राम रखा गया, यहाँ पर ख़ास तौर पर जो मस्जिद है दारुल कुरान व सुन्ना, काफ़ी सालों से अल्हम्दुलिल्लाह ये अपने अतराफ़ में एक मिसाली मस्जिद, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर इस मसाजिद से बहुत सारे काम अंजाम दिए जाते हैं, बहुत सारे दावत व तबलीग के काम अंजाम देते हैं। उन्हीं में से एक अहम काम ये 15 रोज़ा प्रोग्राम है। औरतों के लिए अलग, मर्दों के लिए अलग, इसी तरह गाहे बगाहे बच्चों के लिए अलग। इस मसाजिद से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे काम अंजाम यहाँ से पाते हैं। और साथ साथ में बैतुस्सलाम फाउंडेशन जो अल्हम्दुलिल्लाह चंद साल पहले ये कायम किया गया था, और ख़ास तौर पर ये जो ट्रस्ट कायम किया गया वो मस्जिद को तामीर के सिलसिले में, कि जो मस्जिद बनाने में जो परेशानियां होती है, तकलीफ़ें होती है, उसको आसान बनाया जा सके। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत सारे अहबाब मिल कर के ये ट्रस्ट को कायम किया गया और फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम चलता रहा और मस्जिद के काम के ताल्लुक़ से अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम भी चलता रहा। कुछ सालों से अल्हम्दुलिल्लाह बॉम्बे के अंदर ये प्रोग्राम रुक सा गया था। अब फिर से अल्हम्दुलिल्लाह ये माहाना प्रोग्राम, 15 रोज़ा प्रोग्राम बैतुस्सलाम फाउंडेशन की जानिब से इंशाअल्लाह अलग अलग मसाजिद में, बॉम्बे के अलग अलग मसाजिद में दुरूस होंगे और इजलास आम होंगे। और इसी तरह अलग जगहों पर जा कर के बैतुस्सलाम क्या है, क्या चाहता है, किस अंदाज में काम करना चाहता है, लोगों के दरमियान जो पहले से जानते हैं उनको फिर से याद दिलाना, और जो लोग नहीं जानते हैं उनको फिर से अल्हम्दुलिल्लाह बताना। उन्हीं में से आज अल्हम्दुलिल्लाह ये पहला प्रोग्राम बॉम्बे के अंदर रखा गया। मस्जिद दारुल कुरान व सुन्ना और बैतुस्सलाम फाउंडेशन मिल करके ये प्रोग्राम रखा गया है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हुई कि काफ़ी लोग यहाँ पर आए हैं। और देखिए, मस्जिद को तामीर करना, मस्जिद बनाना वाकई बहुत बड़ा काम है। ये इतना आसान नहीं है मेरे भाइयों। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करके मदीना गए थे, तो सबसे पहले जो काम आपने अंजाम दिए वो क्या था? मस्जिद तामीर करना। जिस तरह हम खाना खाते हैं, हमारे लिए खाना ज़रूरी है, इसी तरह हम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम सबको जो पैदा किया है, मकसद अल्लाह की इबादत है। और अल्लाह की हम इबादत कहाँ करेंगे? ये मस्जिदें हैं। और मस्जिद को तामीर करना, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन, अगर कोई इंसान, कोई मोमिन अल्लाह के लिए घर बनाता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। कितने खुश नसीब हैं वो हजरात जो अल्लाह के लिए घर बनाते हैं, इसके लिए मेहनतें करते हैं, उसके लिए कोशिशें करते हैं, इसके लिए भाग दौड़ करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बैतुस्सलाम फाउंडेशन का मकसद यही है कि मस्जिद को तामीर करना, या जहाँ मस्जिद बन रही है वहाँ पर बैतुस्सलाम फाउंडेशन, वहाँ पर उनको हेल्प करना, मदद करना। और इसके लिए बहुत सारे रकम की ज़रूरत नहीं, बल्कि इंसान जब जो जेब ख़ास से माहाना सिर्फ 100 रुपया, हम ऐसे ही चाय पी कहीं पर जाते हैं उसको ऐसे ही ख़त्म कर देते हैं, लेकिन माहाना सिर्फ 100 रुपया अगर आप जमा करते हैं तो इंशाअल्लाह इसकी बदौलत न जाने कितने मस्जिदें हम बना सकते हैं, आबाद कर सकते हैं। और मस्जिदों को बनाना ये सदक़े जारिया भी है मेरे भाइयों। मस्जिद रुए ज़मीन पर अल्लाह रब्बुल आलमीन के सबसे पसंदीदा अगर कोई जगह है तो ये मस्जिदें हैं। अहब्बुल बिलाद है ये। अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक सबसे ज़्यादा पसंदीदा यही मस्जिदें हैं। ये मस्जिद को आबाद करना, मस्जिद को बनाना
مسجد میں جھاڑو دینا، مسجد میں اذان دینا، یہ بہت شرف کی بات ہے۔ مسجد میں صرف ایک اذان دینے والا، ان کا یہ مرتبہ ہے، کل قیامت کے دن اس انسان کا جو اذان دیتے ہیں وہ مومن کا، اللہ رب العالمین کے ان کے گردن سب سے زیادہ اونچے ہوں گے۔ یہ شرف کی بات ہے میرے بھائیوں۔ تو جو ایک اذان دیتے ہیں، جو مؤذن ہے، جو مسجد کو دیکھ ریکھ کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن جو بار بار مسجد میں آنا جانا کرتا ہے، آپ ان کی ایمان مومن ہونے کی گواہی دے دیجئے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ تو یہ شرف حاصل ہے میرے بھائیوں۔ تو الحمدللہ بیت السلام فاؤنڈیشن جو خاص طور پر مجھے یہ افتتاحی کلمات میں جو بات کرنی ہے میرے بھائیوں، کہ بیت السلام جو قائم کیا گیا تھا، الحمدللہ یہاں کے مقامی لوگوں نے کافی ساتھ دیے، اور خاص طور پر ماشاءاللہ اسماعیل بھائی جو ہیں یہاں بیت السلام کے ایک ذمہ دار بھی ہیں، اس اطراف کے بھی الحمدللہ ذمہ دار ہیں، مسجد کے بھی ذمہ دار ہیں، اور بیت السلام کے بھی ذمہ دار ہیں۔ لہٰذا جس طرح پہلے آپ لوگ اس کے لیے تعاون دے رہے تھے، میں آپ سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ پھر سے آپ لوگ جڑ جائیے۔ الحمدللہ تقریباً 30 مساجد سے زیادہ الحمدللہ ہم لوگوں نے اس سے مدد کر چکے ہیں، اور تقریباً 7,000 سے زیادہ الحمدللہ ممبر بن چکے ہیں، تقریباً 8,000 ممبر الحمدللہ بن چکے ہیں، جو ماہانہ 100 روپیہ، اس کو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کیسے دینا ہے، سب آن لائن سسٹم ہے، کیش میں ہم لوگ نہیں رکھتے ہیں، آن لائن کا سسٹم ہے الحمدللہ، پورا پیسہ آن لائن بینک میں آتا ہے، اور جن کو جہاں دینا رہتا ہے اس کا بھی ایک سسٹم ہے، اس کو چیک کرتے ہیں، پھر الحمدللہ ان کو چیک کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں 100 روپیہ آپ اس کو اگر دیتے ہیں اپنے طرف سے، اپنے رشتہ داروں کی طرف سے، یا تو اس کو میسج کو آگے پہنچاتے ہیں، تو میرے بھائیوں یہ صدقہ جاریہ ہے۔ آج یقین جانیں، آپ لوگوں کو ہو سکتا ہے پتہ ہو، جب یہ مسجد تعمیر کر رہے تھے، ہم تو تھے نہیں، لیکن باتیں آئی ہے کہ کتنی تکلیفوں سے برداشت کر کے، کہاں کہاں جا کر کے، ایک ایک روپیہ جا کر کے لوگوں نے جمع کیا ہے، تب جا کر یہ مسجد تعمیر ہوئی ہے۔ میرے بھائی، جو لوگ کی پہنچ نہیں ہے، دور تک نہیں پہنچ پاتے ہیں، ان کے لیے مسجد کو تعمیر کرنا بنانا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ تو وہی مشکل کام کو آسان بنانے کے لیے اگر ہم سب مل کر کے انشاءاللہ 100 روپیہ جمع کریں گے، تو بہت آسانی کے ساتھ ہم ایک ساتھ جمع کر کے ہم وہ مسجد کو تعمیر کر سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ لوگ جاننے لگے ہیں، پورے مہاراشٹرا کے لوگ الحمدللہ اس سے اندر جوڑ رہے ہیں، بمبے کے اندر پہلے سے بھی لوگ جڑے ہوئے تھے، اور اب بھی الحمدللہ جڑ رہے ہیں۔ لہٰذا میں ایک بار پھر اب تمام لوگوں کو اپیل کرنا چاہوں گا، جو لوگ جڑے ہیں آپ ماہانہ 100 روپے اس کے اندر دیجئے، اور جو لوگ نہیں جڑے ہیں آپ ماہانہ 100 روپیہ اپنا نام اندراج کرائیے، اور ماہانہ 100 روپیہ الحمدللہ ممبرشپ حاصل کر کے ماہانہ 100 روپیہ کیجئے۔ انشاءاللہ آپ کے لیے یہ صدقہ جاریہ ہوگا۔ آپ اپنے لیے بھی دیکھیں، اور جہاں مسجدیں بنیں گے انشاءاللہ، نماز پڑھیں گے لوگ، قرآن کی تلاوت کریں گے، یہ سب آپ کے ثواب میں انشاءاللہ لکھا جائے گا۔ یہ چند باتیں میرے لیے بھی اور آپ تمام لوگوں کے لیے بھی ہے، اور ہمارے لیے بہت شرف کی بات ہے کہ الحمدللہ میں آپ کو بتاؤں کہ بیت السلام کو خاص طور پر سب سے زیادہ جنہوں نے قربانی دی ہے شروع سے، الحمدللہ ہمارے پاس وہ نجیب بقالی صاحب ہیں۔ آپ پوری انڈیا میں چیک کر لیجئے، الحمدللہ سامنے نہیں، انہوں نے جو قربانی دی ہے لوگوں کو خدمت کرنے کے لیے، بہت بڑی قربانی دی ہے میرے بھائیوں۔ آج بیت السلام کو بھی الحمدللہ انہوں نے بہت آگے پہنچایا ہے۔ تو الحمدللہ آج ان کی صدارت میں پرانے دور یاد آ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ہم لوگ جاتے تھے، الحمدللہ آج خود ان کی صدارت میں پروگرام ہو رہا ہے، بہت شرف کی بات ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کے صحت کو تندرستی عطا فرما، جو بیماری ہے اللہ رب العالمین جلد سے جلد ان کو شفائی کاملہ عاجلہ عطا فرما، تاکہ ہم وہی پرانے زمانے جیسے سفر کرتے تھے پھر ایک ساتھ انشاءاللہ سفر کریں گے، اور جو کچھ انہوں نے محنتیں کی ہے، اتنی قربانیاں دی ہے، اللہ تو اسے قبول فرما لے۔ اللہ تو جنہوں نے جہاں جہاں گاؤں میں آج جا کر کے ہم لوگ وہاں پہنچ رہے ہیں، پتہ چلتا ہے جب وہاں پہنچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ نجیب بھائی پہلے ابھی آ چکے ہیں، اور وہ یہاں کے لیے مسجدیں تعمیر کر چکے۔ بہت بڑی بات ہے میرے بھائیوں، انہوں نے اللہ کے لیے اتنی قربانیاں دی ہے۔ تو میرے بھائیوں ہم سوچیں، ہم سب مل کر کے اگر اس کام کو اگر بنائیں گے، ہم سوچیں کہ مسجد تعمیر کرنا ہے، لوگوں کے لیے کچھ قربانیاں پیش کریں گے، یہی کام آنے والے۔ ایک ازمائش میں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی الحمدللہ بیت السلام کے لیے کھڑے ہیں، لوگ آواز دیتے ان کے لیے کھڑے ہیں۔ تو میرے بھائیوں ان کے لیے بھی دعا کریں، اور جن لوگوں نے یہ قائم کیا ہے تاکہ یہ نظر بد سے بچے اور زیادہ سے زیادہ مسجدیں تعمیر کر سکے، اور ہم سب کے لیے آخرت میں اللہ رب العالمین اس کا بہترین بدلہ دے، اس کا بہترین بدلہ جنت کے شکل میں دے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب کریم جو کچھ ہم سب مل کر کام کرتے ہیں اللہ تو اسے قبول فرما لے، اور ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنا۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔